السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل کے حل کے حوالے سے آج تقریباً ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ خون اور پیپ وغیرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہی مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے کان سے اگر کیڑا نکل آئے یا زخم سے کیڑا نکل آئے یا اسی طرح جسم کے کسی عضو سے گوشت الگ ہو جائے اور خون نہ بہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آج کا مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی نے جسم سے خون نکلوایا یا اس کو نکسیر آ گئی یا جسم کے کسی بھی حصے سے پیپ وغیرہ آ گئی یا خون وغیرہ آ گیا اور وہ بہہ پڑا ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر پیپ نکلی، خون نکلا، اتنا سا ہے کہ وہ بہا نہیں ہے، جہاں سے نکلا ہے وہیں کھڑا ہے، زخم سے نکلا تو زخم کے اوپر، منہ کے اوپر ہی کھڑا ہے، آگے بہا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ذرا سا بھی بہہ پڑا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کانٹا چبھا، سوئی لگی، خون آگے بہا نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کانٹا چبھنے، سوئی لگنے کی وجہ سے خون نکل کے بہہ پڑا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے، کسی نے ناک صاف کی، ناک سے خون جمے ہوئے کے ٹکڑے نکلے تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہاتھ کی انگلی ڈالی ناک کے اندر اور ہاتھ کی انگلی کے اوپر خون لگا ہوا ہے تو یہ خون اگر اتنی مقدار میں نہیں ہے جس کو بہا ہوا خون کہا جا سکے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھنا وضو اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب ناک سے یا کسی جگہ سے پتلا خون نکلے، خون کا ٹکڑا نہ ہو جمع ہوا بلکہ پتلا خون ہو اور وہ بہنے لگے، پھر جو ہے وہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر تھوڑی کسی مقدار میں نکلا ہے جس کو بہا ہوا خون نہیں کہا جاتا یا خون کا کوئی جمع ہوا ٹکڑا نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی پھوڑا تھا، دانا تھا، وہ پھٹ گیا اور یا خود اس نے اس کو پھاڑ دیا، پھٹا دیا، اب وہ اس دانے سے پیپ یا خون وغیرہ جو نکلا ہے اگر آنکھ کے اندر کھڑا ہے، وہ آنکھ سے بہا نہیں ہے، اس مقام پہ نہیں آیا جس مقام کو غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ سے نکل کے بہہ پڑا ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو زکام لگا ہوا ہے، زکام کی وجہ سے آنسو آتے رہتے ہیں تو ان آنسوؤں سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کسی کا زخم تھا، اس زخم سے اوپر کا چھلکا کسی نے کھرید دیا، نیچے سے پیپ نظر آنے لگی یا خون نظر آنے لگا اور وہ خون جمع ہوا ہے، وہیں کھڑا ہے، رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، آگے بہا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کے زخم میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا اور وہاں سے خون نکلا ہے یا پیپ نکلی ہے اور اسی گھاؤ کے اندر کھڑی ہے، باہر نہیں آ رہا وہ خون یا پیپ، بہا نہیں ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پھوڑے پھنسی سے خود بخود خون نہیں نکلا، اس نے خود اس سے نکالا ہے اور وہ خون بہہ پڑا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے زخم سے ذرا خون نکلنے لگے یا پیپ نکلنے لگے اور وہ کپڑے سے صاف کرتا رہے، پھر نکل آئے، پھر صاف کرے، پھر نکل آئے، پھر صاف کرے، اگر یہ اتنی مقدار کو پہنچ گیا ہے اور یقیناً پہنچ جائے گا جس کو بہا ہوا خون کہا جا سکے، یعنی پوچھا نہ جاتا تو یہ خون بہہ کر اور جسم میں پھیل جاتا، بہا ہوا خون کہا جاتا اس کو، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر 1-2 دفعہ پوچھا ہے، اتنی مقدار میں نہیں تھا جس کو بہا ہوا خون کہا جا سکے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو دیکھا جائے گا تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے، یعنی وہ تھوک سرخی مائل ہے یا زرد ہے۔ اگر تھوک زرد ہے تو سمجھا جائے گا کہ تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون اور تھوک برابر ہے، سرخ زیادہ معلوم ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر صرف خون ہی خون نکلا ہے، لال ہے بالکل تھوک، تو اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑا سا ایسے محسوس ہوا کہ خون مائل تھوک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
اسی طرح کسی نے دانتوں کے اندر خلال کیا یا سیب فروٹ وغیرہ کھا رہا تھا، اس فروٹ کے اوپر خون لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خلال کرنے سے جو خون نکلتا ہے اس کو اتنا خون نہیں کہا جاتا کہ یہ بہا ہوا خون ہے۔ ہاں البتہ خلال کیا ہے، کوئی زخم وغیرہ تھا، وہاں سے خون بہنے لگ گیا، تو پھر تھوک کے اندر دیکھا جائے گا سرخی زیادہ ہے یا زرد تھوک ہے یا بالکل سفید ہے، اس اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ اگر سرخی زیادہ ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کم ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے کہ عورت کی چھاتی سے کوئی پانی نکلنے لگ گیا اور عورت کی چھاتی درد بھی کر رہی ہے، تو یہ پانی نکلنے والا یاد رکھنا نجس ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر درد نہیں ہو رہا، ایسے ہی چھاتی سے پانی نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کسی کے کان سے پانی بہنے لگا یا کوئی اور چیز بہنے لگی اور وہ اس مقام پہ پہنچ گئی جس مقام کا دھونا غسل میں فرض ہے، واجب ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناف سے پانی نکلا ہے اور نکل کے بہنے لگ گیا ہے، اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جس کا غسل میں دھونا واجب ہے، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کسی کی آنکھیں دکھتی ہیں اور ان کو ملنے کی وجہ سے وہاں سے پانی نکل آتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ ملنے کی وجہ سے اگر پیپ نکل آئی یا خون نکل آیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے آج کے جتنے بھی مسئلے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی بھائی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔